جتنی خدمت اللہ نے اس جماعت کے علماء سے لی، ماضی میں اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ شعبان اور رمضان کے مہینوں میں جب ہمارے مدارس میں سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہاں دورہ تفسیر القرآن کی کلاسیں لگتی۔ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جتنی کلاسیں لگتی ہیں ان میں 98% مدارس کا تعلق اشاعت التوحید سے ہوتا ہے۔ ذالک من فضل اللہ، یہ سب اس جماعت پہ اللہ کا فضل ہے۔ ہمارے پنجاب میں مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کے 20 شاگرد ہوئے۔ سرگودا میں، گجرات میں، راولپنڈی میں، گجرانوالہ میں، قلعہ میں، رحیم یار خان میں، اپنے اپنے علاقوں میں ان علماء نے بڑا کام کیا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں امیر محترم کے والد گرامی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ نے جو خدمت قرآن کا کام کیا اس کی مثال ہی کوئی نہیں۔ کایا ہی پلٹ دی۔ میں نے سرگودا میں پورا زور لگایا کہ لوگ قرآن کی تفسیر پڑھنے کی طرف مائل ہوں، ٹیچر آئیں، پروفیسر آئیں، وکیل آئیں، تاجر آئیں، ہمیں کامیابی نہیں ملی، ہم ان کا رخ نہیں پھیر سکے۔ اور حضرت پنج پیری نے ثوابی کیا ہوتا تو وہ ایک ڈالے میں بیٹھ گئے، سواریوں والا ڈالا۔ تو ڈرائیور ان سے پوچھتا ہے مولانا کہاں جا رہے ہو؟ کہ پنج پیر جا رہے ہیں۔ شیخ کے پاس جا رہے ہیں؟ شیخ کے پاس جا رہے ہیں۔ تو ڈرائیور پوچھتا ہے آپ نے قرآن کی تفسیر پڑھی؟ پھر میں اس کو پوچھا تو پڑھی ہے؟ اس نے کہا میں نے 2 مرتبہ پڑھی۔ میں نے کہا یہ یوں ہی کہہ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا سورۃ کہف کا خلاصہ سنا، تو وہ شروع نہیں ہو گیا کہ سورۃ کہف میں رب نے مشرکین کے قرآن کی تفسیر کا علم اتار دینا۔ یہ جو ہمارے بچے بیٹھے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے، اتنی عمر کے بچوں تک
انہیں قرآن کا خلاصہ وہاں سمجھا دیا جائے، اس لیے کہ ان کی مائیں پڑی ہوئی ہیں، وہ مائیں ان بچوں کو قرآن کا خلاصہ سمجھا دیں۔ اللہ کرے ہمارے پنجاب میں بھی یہی رنگ آئے، عوام متاثر ہو، عوام تفسیر پڑھیں اور ان کے دلوں میں شوق پیدا ہو۔ میں زیادہ وقت تو آپ کا نہیں لوں گا، میں بس ایک بات تفسیر کے سلسلے میں کر کے ختم کر دوں۔ ہمارے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مضامین کے اعتبار سے قرآن 4 حصوں میں تقسیم۔ کتنے حصوں؟ ہم چونکہ زیادہ تقریریں کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، یہ تقریریں ہوائی ہوتی ہیں، جوش ہے، نعرے شارے لگے اور فارغ، اس نیت سے سنتے ہی نہیں ہیں کہ اسے دل میں ہم نے اتارنا ہے۔ نام سے لے کے سورت کہف تک مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ فاتحہ بھی الحمدللہ سے، انعام بھی الحمدللہ سے، کہف بھی الحمدللہ سے، اور سبا بھی، فاتر بھی الحمدللہ سے ہے، لیکن اس کی ایک وجہ ہے، میں وہ نہیں بیان کرنا چاہتا، اسے کیوں الحمدللہ سے شروع کی۔ ہر حصے میں اللہ ایک مرکزی مضمون بیان کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں جو مرکزی مضمون ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ مرکزی، اور بھی مضمون ہوں گے لیکن مرکزی مضمون یہ ہوگا کہ ہر چیز کا خالق وہ کون ہے؟ ہر چیز کو تخلیق کرنے والا اللہ ہے۔ دوسرے حصے کا مضمون ہے پیدا کرنے کے بعد پالنے والا بھی اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر چیز کا تربیت کنندہ، پروان چڑھانے والا، نشو و نما دینے والا وہ اللہ ہے۔ اور تیسرے حصے کا مضمون ہے مالک، مختار، متصرف فی الامور، تخت شاہی پر قابض وہی ہے، اس نے اپنا کوئی اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا۔ اور چوتھے حصے کا مضمون ہے اس کے سامنے شفیع غالب ہو۔ شفیع غالب تسی سمجھ گئے؟ ڈنڈے والی سفارش، جبر والی سفارش، زور والی سفارش، ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی، ایسی کسی شفاعت کا تصور ہو نہیں۔ کتنے مضمون ہیں کل؟ ہر حصے میں ایک مضمون بیان کیا گیا۔ ان چاروں مضمونوں کو اللہ نے سورت فاتحہ کی ابتدائی آیتوں میں بند کر دی ہے۔ پہلا مضمون الحمدللہ میں ذات بول کے صفت مراد ہے۔ دوسرا مضمون رب سارے جہانوں کا جو پالنے والا ہے وہ کون ہے؟ اس مضمون کو بیان کیا رب یہ رب کا معنی جو ہم پالنے والا کرتے ہیں تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں، ورنہ اردو میں کوئی لفظ ہی نہیں تھا۔ رب کی جو وسعت ہے
اس معنی پر وہ پورا اترے. اردو پنجابی میں لفظ ہی کوئی نہیں، تو آپ کو سمجھانے کے لیے رب کا معنی کر دیتے ہیں پالنا، ورنہ یہ حقیقی معنی رب کا نہیں ہے، صرف پالنا. امام راغب نے معنی کیا مفردات میں، انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد الکمال. ہر چیز کو درجہ بدرجہ پالنا، ہر چیز کو زینہ بسینہ پالنا، ہر چیز کو سیڑھی بسیڑھی بڑھانا، اور بڑھاتے بڑھاتے پالتے پالتے کمال تک پہنچا دینا. یہ رب کا معنی ہے. تھوڑا سا اور آسان کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کرنا، سبحان اللہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نعرہ تکبیر. مولانا طاولہ بندیانوی. تو ہم سمجھ آ گئے، شکر ہے. انہوں والے سمجھ نہیں آئی، انہیں سبحان اللہ کر دیا. زندگی کے جس موڑ پر جو چیز چاہیے، صرف پالنا نہیں، زندگی کے جس موڑ پر جو چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کرنا. تھوڑا سا اور آسان کرتا ہوں. ماں کا پیٹ ہے، 3 اندھیرے ہیں. پیٹ کا اندھیرا 1، رحم کا اندھیرا 2، اس جھلی کا اندھیرا 3 جس جھلی میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے. 3 اندھیروں میں 4 مہینے کے بعد روح پھونکی. روح آئی تو بھوک لگنے لگی، روح آئی تو پیاس لگنے لگی. یہ مانگ نہیں سکتا، یہ بول نہیں سکتا. 3 اندھیروں میں کوٹھڑی میں بند ہے، باہر سے خوراک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. جو ہستی اس بچے کی رمزیں سمجھ کے ماں کا گندا خون ناف کے ذریعے خوراک بنا دیتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں. یہ ہے رب کا. صرف پالنا نہیں، ضرورت کے مطابق مہیا کرنا. جس چیز کی ضرورت ہے اس کے مطابق مہیا کرنا. 9 مہینے کے بعد بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا. دائی نے پہلا کام یہ کیا کہ وہ راستہ کاٹا، وہ ناف والا راستہ دایا نے کاٹ دیا. بچہ رونے لگ گیا. باپ ہنس رہا ہے، چچا ہنس رہا ہے، خالائیں پھوپھیاں بہنیں بھائی سارے مسکرا رہے ہیں. بچہ رو رہا ہے. گونگے دیاں رمزاں گونگے دی ماں بھی نہیں سمجھ دی. یہ تھوڑا جیسا پنجابی دا ٹچ دے رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ہم جائیں تو یہ پشتو کا ٹچ دیتے ہیں. ایک راستہ واپس لیا ہے، ماں کے سینے میں 2 راستے جاری کر دیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن علامہ اللہ صاحب بندیالوی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں. صرف پالنا. ورنہ اللہ اس بچے کو کہتے میں نے گندم بنائی ہے، میں نے منجی بنائی ہے، میں نے کماد بنایا ہے، میں نے کیلے سیب مالٹے آم بادام اخروٹ چلغوزے کھا. کھا نہیں تے خسمہ نو کھا. کھا. یہ ساری چیزیں میں نے نہیں بنائی ہیں، کھانا. اس کے منہ میں دانت نہیں. یہ نہیں کہتے کہ بادام کھا چلغوزے کھا بھینس کا دودھ پی، نہ، اس کے مطابق مہیا کیا. اور آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے. ماں کا جو ابتدائی دودھ ہے نا اس میں چکنائی نہیں ہوتی. ماں کے ابتدائی دودھ میں
چکنائی نہیں ہوتی. کیوں؟ بچے کا معدہ کمزور ہے، یہ چکنائی کو برداشت نہیں کر سکتا. ادھر معدہ طاقتور ہوتا چلا گیا، ادھر ماں کے دودھ میں چکنائی آتی چلی گئی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے رب، صرف پالنے والا نہیں. انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد تربیت کنندہ. میں مدرس ہوں، حضرت بھی مدرس ہیں، یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں ان میں سے اکثر مدرس ہیں، معلم. آپ میں بھی معلم ہوں گے، کوئی ٹیچر، پروفیسر. کچھ معلم، مدرس، ٹیچر ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کلاس پڑھاتے ہیں نا تو بچے باہر نکل کہتے ہیں واہ بھائی واہ، مضمون گھول کے بھائی ذہن اچ پاچ. اسے ہم کہتے ہیں افہام تفہیم کا مادہ. کیا؟ سمجھنے سمجھانے کا. یہ خدا داد ہے، خدا داد ہے سمجھانے کا. اور میاروی صاحب اللہ کے فضل سے ان میں سے ایک ہے. یہ سمجھنے سمجھانے کا جو مادہ ہے، افہام تفہیم کا مادہ، یہ خدا داد ہے. اس طرح بیان کرنا کہ لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ جائے. جو ٹیچر پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ آیا ہو، اس سے بڑھ کے سمجھانے کا ماہر کوئی نہیں. پھر ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ایک قد نو ہی سمجھانا چاہے نا، یہ دیوار کو بھی سمجھانا چاہے تو سمجھا سکتا ہے. جو ٹیچر پہلے نمبر پہ آیا ہو یہ دیوار کو بھی سمجھا سکتا ہے، غبی کو، کنزین کو سمجھا سکتا ہے. اس کی پاس لاؤ. میں 2 دن کا بچہ اس کے حوالے کرتا ہوں، تو قد نو بھی سمجھا لینا نا. اس بچے نو سمجھا دودھ چوسن دا طریقہ کی ہے، سمجھا اس کو. جو ہستی 2 دن کے بچے کو دودھ چوسنے کا طریقہ بتا رہی ہے اس کو رب کہتے ہیں. تربیت کرنے والا، پالنے والا. یہ بلی کے بچے، کتیا کے بچے کس کالج میں پڑھ کے آئے کہ تمہاری غذا کہاں ہے؟ پہلے یہ کہ تمہاری غذا کیسے سمجھایا، کس نے سمجھایا انہیں کہ تمہاری غذا کہاں ہے؟ اور پھر یہ کس نے سمجھایا حاصل کرنے کا طریقہ. مرغی کے بچوں کو کس نے پڑھایا، کس نے کہ اوپر سے چیل آئے نا تو تمہاری پناہ جو ہے نا وہ ماں کے پروں کے نیچے ہے. یہ چوزے کہاں سے پڑھ کے آ گئے؟ یہ ہے تربیت، یہ ہے رب، تربیت کنندہ. تو پہلا مضمون کیا ہے؟ ہر چیز کو پیدا کرنے والا. اور دوسرا مضمون کیا ہے؟ پیدا کرنے کے بعد پالنے والا. تیسرا مضمون ہے مالک اللہ ہے. اس کو بیان کیا رحمان الرحیم میں کہ بادشاہوں کی صفت ہوتی ہے لوگوں پہ مہربانی کرنا، یہ بادشاہوں کی صفت ہوتی ہے. اور اگر امیر صاحب اجازت دیں تو میں رب العالمین اور الرحمن الرحیم کا ایک ربط لگانا چاہتا ہوں. تمام صفات کارسازی اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر ایک کی تربیت کرنے والا ہے، ہر ایک کی ضروریات کا خیال کرنے والا ہے، روزی دینے والا ہے. اس کے بعد صفت رحمان اور رحیم کو ذکر کر کے اللہ بتانا چاہتے ہیں تجھے پالنا میری مجبوری کوئی نہیں، تجھے پالنا میری رحمت کا تقاضا ہے. تجھے پالنا میری رحمت کا کیا ہے؟ تقاضا ہے. اور چوتھے حصے کا جو مضمون ہے اسے بیان کیا مالکی، کہ قیامت کے دن کا مالک بھی وہی ہے، کوئی کسی کے پاس اختیار نہیں ہوگا.
سارے اختیار قیامت کے دن صرف کس کے پاس ہوں گے؟ چونکہ پورے قرآن کے مضامین اللہ نے سورت فاتحہ کی ابتدائی آیتوں میں اجمالاً جمع کیے، اس لیے اس سورت کو ام القرآن کہتے ہیں۔ ام کا لفظی معنی ہوتا ہے ماں، پھر یہ اصل کے معنی میں ہے، بنیاد کے معنی میں ہے۔ سارے قرآن کی بنیاد، سارے قرآن کی اصل، اور اگر میں اسے ماں کے معنی میں لے لوں جو لفظی معنی ہے پھر بھی ٹھیک ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں جس طرح اولاد ماں کے پیٹ سے باہر آتی ہے، اسی طرح پورے قرآن کے مضامین بھی فاتحہ سے نکلے ہیں۔ یہ سارے قرآن کی کیا ہوئی؟ جس کو آگے نتیجہ نکالا، صفت ذکر کرنے کے بعد نتیجہ نکالا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ سورۃ زمر پڑھیں، 23ویں پارے میں چلے جائیں، جو علماء اور طلباء یہاں بیٹھے ہیں، سورۃ زمر کا خلاصہ ہے فاعبد اللہ، پس عبادت کر کس کی؟ مخلصاً، بولو تو صحیح ذرا، عبادت کر اللہ کی مخلصاً، خالص کرنے والے اس کے لیے عبادت۔ مولا عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اگلی سورت پڑھ، سورت المومن، آج تجھے میں سورت المومن میں بتاتا ہوں کہ عبادت کیا ہوتی ہے۔ وہاں المومن کا دعویٰ پیش کیا، فدعوا اللہ، مصائب میں، حاجات میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں غائبانہ پکارو تو کس کو پکارو؟ مخلصین۔ اگر آپ کی توجہ، علماء تو جانتے ہیں، ان کو پہلے پتہ ہے، آپ سنیں تو آپ کو لطف آ جائے گا۔ یہ انداز ہے مولانا حسین علی کا، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کی برکھا برسائے۔ سارے قرآن کا خلاصہ فاعبد اللہ، عبادت کس کی کر؟ عبادت کس کی کر؟ اس کی تشریح کی المومن میں۔ عبادت کیا ہے؟ فرمایا فدعوا اللہ، مدد کے لیے پکارو تو اللہ ہی کو پکارو، غائبانہ حاجات میں پکارنا ہے تو اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں وہ جو قرآن کا دعویٰ سورۃ زمر میں تھا، اسے رب نے سورۃ فاتحہ میں ایاک نعبد میں ذکر کیا، اور جو دعویٰ المومن کا تھا اسے ایاک نستعین میں ذکر کر دیا۔ تو سارے قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ ایاک نعبد ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ واو بیانیہ ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، واو بیانیہ یعنی کا معنی دے گی۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ مولا عبادت کیا ہوتی ہے؟ لالا موسیٰ کے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی عبادت کسے کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگلا جملہ پڑھ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں تو صرف کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔